تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کسب معاش کے لیے، کمانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا جس سے دوسرے افراد یا سماج کو نقصان پہنچتا ہو. یعنی بذات خود وہ چیز حرام نہیں ہے، بذات خود وہ چیز گندی نہیں ہے، فحاشی اور یعنی اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ سماج کو یا افراد کو نقصان پہنچ رہا ہو. کسی نقصان دہ چیز کی تجارت بھی نہیں کی جا سکتی. جیسے بھاؤ بڑھانے کے لیے سامان کو روکے رکھنا، جس کو ذخیرہ اندوزی بولتے ہیں نا. پیاز کا بھاؤ بڑھا دیا، آلو کا بھاؤ بڑھا دیا. کیوں؟ ابھی نہیں ہے بھائی، مارکیٹ میں اسٹاک ختم ہو گیا. حالانکہ اسٹاک نہیں ختم ہے، لیکن وہ کولڈ اسٹوریج میں، کولڈ روم میں موجود ہے کہ اگر وہ مارکیٹ میں آ جائے گی تو بھاؤ گڑ جائے گا، اگر اس کو روکے رکھیں گے تو بھاؤ بڑھ جائے گا. تو بھاؤ بڑھانے کے لیے کسی چیز کو روکے رکھنا ذخیرہ اندوزی کہلاتا ہے، جو کہ حرام ہے. منڈی میں آنے والے سامان تجارت کو آگے بڑھ کر راستے میں خرید لینا جائز نہیں ہے. منڈی سے مال آ رہا ہے، مارکیٹ میں پہنچا نہیں، راستے میں اس کو خرید لیا اور خرید کر کے پھر اس کو ڈبل داموں میں بیچ دیا. تو راستے میں اس کو خریدنا جائز نہیں ہے، بلکہ اوپن مارکیٹ ہونا چاہیے. اس طرح سے دھوکہ دے کر کمانا اور اپنی چیز کا عیب چھپانا بھی بڑا بھاری گناہ ہے. کوئی چیز خراب ہے اور اس کو ہم اچھا بنا کر بیچ دیں تو سوسائٹی سے کو اور افراد کو جس چیز سے نقصان پہنچنا ہے، جس سے دھوکے میں آ جاتے ہیں، اس کی تجارت بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں ڈالا تو انگلیوں میں کچھ تری محسوس ہوئی. غلے کے ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اس غلے کے اندر ہاتھ ڈال دیا. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیک کیا کرتے تھے کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے اور کس انداز میں بیچی جا رہی ہے. تو آپ نے جب غلے کے اندر ہاتھ ڈالا تو غلے کے اندر نمی تھی، بھیگا ہوا تھا وہ غلہ، تری محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے والے سے پوچھا کہ یہ کیا؟ دکاندار نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے، معلوم ہے تھا بھائی بھیگا ہوا غلہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. من غشنا فلیس منا، بہت مشہور حدیث ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی. من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اپنے سے تعلق آپ نے کاٹ دیا. مال جیسا اوپر ویسا نیچے، یعنی کہ سوکھا مال دکھا کے گلا مال بیچ دیا، غلے کو اس طرح سے بیچ دیا. آج کل کی مارکیٹ میں اس کو لوگ پریکٹس کہتے ہیں، بیوقوف بنا کر مال بیچ دینا، سامنے والے کو بیوقوف بنا کر کے اپنا مال بیچ دینا. اگر بیوقوف بنا کے مال بیچا جا رہا ہے تو ہماری کمائی حرام ہو جائے گی، جہنم کی آگ کے پتھر کھانے پڑیں گے، جہنم کی آگ کو خرید لی جائے گی جو لوگ دھوکہ دے کر کمائی کرتے ہیں. اس پہلو سے ہمارے معاشرے کو، سوسائٹی کو، سماج کو بہت ہی بہتر ہونا چاہیے. نقصان ہو جائے لیکن کسی کا نقصان نہ ہونے دیں کہ ہاں کوئی دھوکے سے کوئی چیز بیچ دی جائے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ فروٹ خریدے جاتے ہیں، کچھ چیزیں خریدی جاتی ہیں، وہ فروٹ والا قسم کھا کھا کر کے بیچتا ہے کہ بالکل نیا مال ہے، بالکل تازہ مال ہے، آج ہی لے کر کے آیا ہوں، ہے نا. گھر پہ جا کے فروٹ کاٹے جاتے ہیں، معلوم ہے سیب ہے، اندر سے کالا نکل رہا ہے، باسی نکل رہا ہے. یا اس طرح سے کچھ دوسری چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، کیمیکل ڈال کے اس کو ہرا بھرا رکھا جاتا ہے. جو جیسی حالت ہے اس میں بیچنا چاہیے. دھوکہ دے کر بیچنا یہ اسلام میں ممنوع ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو گویا وہ حرام کھا رہا ہے. جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلانا بھی درست نہیں ہے. خوب لوگ قسمیں کھا کر اپنا مال بیچتے ہیں. آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا مال بیچنے کے لیے کثرت سے جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو. یہ چیز وقتی طور پر فائدہ مند معلوم ہوتی ہے کہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں چکر، بھائی اتنا قسم کھا رہا ہے تو بات صحیح ہوگی، لیکن آخر کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے.
جھوٹی قسمیں کھانے سے کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے. خوب پیسہ کمایا جاتا ہے جھوٹی قسم کھا کھا کر کے، لیکن وہ پیسہ کچھ فائدہ نہیں دیتا، ساری برکت ختم ہو جاتی ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کتنی واضح نصیحتیں ہیں، کتنی واضح باتیں ہیں. اگر ان گائیڈ لائن کے ساتھ کاروبار کیا جائے، تجارت کیا جائے، تو کتنا فائدہ ہوگا ہم کو دنیاوی لحاظ سے، اور کتنا فائدہ ہوگا ہم کو اخروی لحاظ سے، آخرت میں کتنا فائدہ ہوگا. اور ان سب گائیڈ لائن کو نہ ماننے کی وجہ سے، ان سب گائیڈ لائن کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے ہم کو کس قدر نقصان ہوگا آخرت کے اندر. کتنا عظیم نقصان ہوگا کہ اگر وہاں ہم کو سزائیں دی گئیں غلط طور سے تجارت کرنے کا، حرام مال کمانے کا، حرام ذریعہ اختیار کرنے کا، اور حرام طریقے سے اپنے مال بیچنے کا. اس طرح سے ناپ تول میں کمی کو باعث تباہی قرار دیا گیا ہے. ناپ تول میں کمی قرآن مجید میں ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. ویل للمطففین، مطففین کہتے ہیں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. ڈنڈی مارنے سے وہ بولتے ہیں. سورہ مطففین کے اندر اس کی وضاحت فرمائی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ المطففین. ویل للمطففین. ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا ناپ کر لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک بڑے اور سخت دن میں اٹھائے جائیں گے؟ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. ہرگز نہیں، یقیناً بد کرداروں کا اعمال نامہ سجین یعنی قید خانے کے دفتر میں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ. اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ. وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے. اگر کوئی روزگار دینی و اخلاقی اعتبار سے نقصان دہ ہو تو وہ بھی ممنوع ہے، جیسے فحش لٹریچر کی تیاری نشر و اشاعت. یعنی کسی نے کتابیں چھاپنے کے لیے ایک کارخانہ لگا رکھا ہے، مشین لگا کے رکھی ہے، لیکن وہاں سے جو چیز چھپ رہی ہے وہ فحش لٹریچر ہے، گندی قسم کی کتابیں ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی ممنوع ہے، حرام ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے. اس میں ہم کو بات سمجھ میں آئی کہ جو طریقہ ہے، جو ذرائع ہیں جن سے افراد کو نقصان پہنچتا ہو، سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہو، ناپ تول میں کمی کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے، یا اپنے مال کو دھوکے سے بیچ کر کے، چاہے مال ہمارا حلال مال ہو، گیہوں، چاول، فروٹس، سبزیاں، یہ سب حلال چیزیں ہیں، لیکن اس کو بیچنے میں غلط طریقے اختیار کیا جائے. جو چیز ویسی نہ ہو اس کو ویسا کر کے بیچا جائے کہ باسی تھی لیکن اس کو تازہ بنا کے بیچ دیا. اس طرح سے
کپڑے ہیں, جوتے چپل کا معاملہ ہے, جو بھی کاروبار اختیار کیا جائے اس میں دھوکہ نہ اختیار کیا جائے. اگر دھوکہ دہی اختیار ہو گئی تو وہ پھر وہ اس کی کمائی حرام ہو جائے گی. گائیڈ لائنس فار لائیولیہوڈ کا چوتھا جو پوائنٹ ہے, پوائنٹ نمبر 4, وہ یہ ہے کہ if any source of income is not without suspicion it is better to avoid it. یعنی اگر کوئی ذریعہ مشتبہ ہو تو اس سے بھی احتیاط بہتر ہے. ڈاؤٹ فل, مشتبہ ذرائع, پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حلال ہے حرام ہے, صحیح ہے غلط ہے, جائز ہے ناجائز ہے, اگر ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اس کو بھی چھوڑ دینا بہتر ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ متقیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا, کوئی انسان متقی نہیں ہو سکتا, اور متقی ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للمتقین قرآن میں ہے کہ جنت تو تیار کی گئی, متقیوں نے تیار کی گئی ہے. تقوی اختیار کرنا ضروری ہے, متقی ہونا ضروری ہے. تو بندہ متقیوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان باتوں کو جن میں کوئی حرج نہیں ہے, حرج کے اندیشے سے نہ چھوڑ دے. یعنی ایسی بات جو بظاہر جس میں حرج نظر نہیں آ رہا ہے, بظاہر کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن احتیاطاً یا آئندہ کچھ اس کا اندیشہ ہو سکتا ہے, کچھ ڈاؤٹ ہے اس میں کہ کریں گے تو شاید حرام تک ہو جائے معاملہ, تو ان سب چیزوں کو بھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ حرام کی ذرا بھی ملاوٹ ہو تو اپنا اثر دکھاتی ہے. تھوڑا بھی ملاوٹ ہو, جیسے پورا ایک پانی کا ڈرم ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پیشاب شامل ہو جائے تو ہم اس کو استعمال کرنا پسند نہیں کرتے, تو حرام کی ذرا بھی ملاوٹ ہو تو اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے, اور بسا اوقات پوری چیز کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص 10 درہم کا ایک کپڑا خریدے اور ان میں سے 1 درہم حرام مال کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے نماز قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم پر ہو. حرام کمائی کا 1 درہم کا کپڑا بھی, یعنی ساری چیزیں حلال ہیں, سب کچھ حلال ہے, لیکن ذرا سی چیز حرام شامل ہو گئی, تھوڑا سا ڈاؤٹ اس میں ہو گیا, ذرا سا حرام شامل ہو گیا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اب حرام کمائی کے ذریعے اگر انسان کپڑا پہن رہا ہے, حرام کمائی کے ذریعے غذا کھا رہا ہے, تو کون سی نمازیں قبول ہوں؟ کعبۃ اللہ جا کر کے وہاں کے پردے, کعبہ کا پردے چمٹ کر بھی دعا کرے گا تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی. آج امت مسلمہ کی, مسلمانوں کی ذبح حالی کے بڑا سبب یہی ہے, خوب دعائیں مانگی جا رہی ہیں, خوب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, لیکن حرام کھایا جا رہا ہے. حرام ذریعہ آمدنی ہے, حرام سورس آف انکم ہے. کہیں شبہ ہو جائے کہ یہ چیز حرام ہو تو اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اینڈ 5th point of guideline of livelihood, that one should not get so much involved in earning one's living that the commitments to one's faith take a back seat and one becomes lax about them. یعنی کمانے میں اتنا زیادہ انوالو نہ ہو جائے, کسباش میں اس قدر مشغول ہو جانا درست نہیں ہے کہ دینی فرائض اور دین کے تقاضے چھوڑ جائیں. نماز چھوڑ کے کمایا جا رہا ہے, اذان ہو گئی لیکن دکان کھلی ہوئی ہے, جماعت ہو رہی ہے لیکن ادھر کاروبار جاری ہے. تو دینی تقاضوں کو چھوڑ کر کے, دینی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر کے, دینی فرائض کو چھوڑ کر کے مشغول ہو جانا درست نہیں ہے. اور اس میں سستی ہونے لگے, یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری میں سستی ہونے لگے, تو یہ چیز درست نہیں ہوگی. اس میں بھی برکت اور ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. وہ کاروبار ہمارے لیے باعث لعنت بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. سورہ منافقون آیت نمبر 9. کتنی واضح ہدایات ہیں. تو لوگوں کو حق سے دوری اور آخرت سے غفلت کا سبب یہی ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کی دھن مبتلا ہو جاتے ہیں. خوب دنیا حاصل کرتے ہیں, آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں, اللہ کے دیے فرائض کو بھول بیٹھتے ہیں. قرآن مجید میں ہے سورہ تکاثر, یہ سورہ بار بار پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ
الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ التکاثر۔ ألهاكم التكاثر زیادہ سے زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، حتى زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ كلا سوف تعلمون ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم كلا سوف تعلمون پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ كلا لو تعلمون علم اليقين ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے جانتے ہوتے لترون الجحيم تم لازماً جہنم دیکھ کر رہو گے۔ ثم لترونها عين اليقين پھر تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا فرمایا گیا؟ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو۔ تو اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کا شافی علاج اعتدال پسندی ہے، ماڈرنزم، بیچ کا راستہ، کفایت شعاری و قناعت ہے۔ یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور ایک ہی پہلو آ جائے کہ اسے عبادت کرنی ہے، یہ چیز بھی غلط ہو جائے گی، اور نہ یہ کہ دنیا کے چکر میں پڑ کر کے اپنی نمازوں سے اور اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، بلکہ اعتدال پسندی، کفایت شعاری اور قناعت ہے۔ جس کے اندر یہ صفت ہے کہ ہوگی وہی کامیاب ہوگا، جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہے وہ شخص جس کو اسلام کی نعمت ملی، روزی بھی بقدر ضرورت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قلیل روزی پر مطمئن بھی کر دیا۔ بہت اہم حدیث ہے اور سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اسلام کی نعمت ملی اور روزی بھی بقدر ضرورت ملی، بقدر ضرورت روزی، اور جو بقدر ضرورت روزی ملی ہے اس پر وہ راضی بھی ہو گیا۔ یہ راضی ہونا، یہ قناعت پسندی، یہ بہت ضروری ہے۔ تو جو شخص اپنی کم روزی پر راضی ہو گیا، اللہ نے کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص کامیاب ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ آخری بات ہے کہ سورسز آف انکم، کہ ہم کو اس تعلق سے کیا سوچنا چاہیے، کہاں سے کمایا۔ One must always be careful about the kind of his earning and the source of his income. یعنی ہر شخص کو ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ اس کی کمائی کیسی ہے، آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی حرام آمدنی سے کھاتا پیتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ It will be mandatory for everyone to answer 5 questions on the day of judgment. No one can escape these questions. One of the questions will be, what was the source of income? One must ponder over the answer to this question here and how. کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے۔ 5 سوال کا جواب دینا، 5 سوال کے جواب دیے بغیر کسی کا قدم اپنے رب کے آگے سے ہٹ نہیں سکے گا۔ ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔
مال کہاں سے کمایا؟ واٹ واز دا سورس آف انکم، تمہاری کمائی کے ذریعہ کیا تھا؟ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ہر ایک سوچ لے کہ اس کے پاس کیا جواب ہے۔ اسی لیے یہ لیسن پڑھایا گیا کہ ہم اپنے مال کمانے کے تعلق سے، کسب معاش کے تعلق سے، لائیولیہوڈ کے تعلق سے کیئرفل رہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، وہاں پر بھی نظر رکھنی چاہیے ہم کو۔ اپنے پیرنٹس سے، والدین سے ہی بات کرنی چاہیے، اپنے فادر سے بات ہی کرنی چاہیے، اور اپنی کمائی کو بالکل خالص اور پاک کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ذرائع جو ہمارے مال کو حرام بنا دیں اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے تو ہم سب کو حلال کمانے کی توفیق دے، حرام سے بچائے رکھے، اور آخر زندگی ہمارے لیے کامیاب کر دے۔ اقولی قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔